ہر طرح کے اللہ کے لیے ہے جس نے جناتوں اور انسانوں کی تخلیق فرمائی تاکہ اس کی عبادت کریں، اور جس نے ان پر اپنی نعمتوں کا دریا بہایا تاکہ اس کا شکریہ ادا کریں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اور یہ گواہی خوف و رجا، ڈر اور امید کی گواہی ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے آقا اور نبی محمد علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، لہذا ان کی بات مانو اور اطاعت کرو۔ اللہ کی رحمت و سلامتی اور برکت کا نزول ہو آپ پر اور آپ کے اہل خانہ پر اور آپ کے صحابیوں پر اور ان سب پر جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی اتباع کی، اور ان سب پر بہت زیادہ سلامتی ہو۔ اے مسلمانوں، جان لیجئے کہ ہمارے اسلاف ان شریفانہ مناسبت، مسابقت اور جلدی نکلنے کے فضائل کے فوت ہونے پر بہت زیادہ افسوس کیا کرتے تھے اور سخت ندامت کا اظہار کرتے تھے، اور اس سلسلے میں منقول اقوال میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت سعید بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب ان سے جماعت کی نماز فوت ہو جاتی تو روتے تھے۔ مذکور ہے کہ حضرت میمون بن مہران ایک بار مسجد تشریف لائے، اور جب ان سے یہ کہا گیا کہ لوگ نماز پڑھ کے واپس جا چکے ہیں تو یہ سن کر انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا کہ اس نماز سے حاصل ہونے والی فضیلت مجھے عراق کی گورنری سے زیادہ محبوب ہے۔ اور حاتم اسب کا کہنا ہے کہ ایک بار مجھ سے نماز باجماعت فوت ہو گئی تو میری تعزیت صرف ابو حساب بخاری نے کی، حالانکہ اگر میرا لڑکا فوت ہو جاتا تو میری تعزیت 10,000 سے زائد لوگ کرتے، کیونکہ دینی مصیبت لوگوں کے ہاں دنیاوی مصیبت سے ہلکی ہے۔ اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اسلام میں ایک آدمی کا حصہ اس کے نماز کے حصے کے بقدر ہے، اور اسلام میں اس کی رغبت نماز میں اس کی رغبت کے بقدر ہے۔ اے مسلمانوں، یاد رکھیے کہ نماز کی حفاظت اور پھر مداومت اور پابندی سعادت اور خوش نصیبی کا عنوان ہے، جبکہ اس کو ضائع کرنا اور اس میں کوتاہی برتنا بدبختی اور نقصان کا راستہ ہے۔ اور اگر پیچھے رہ جانے والا اور دیر سے نکلنے والا اس بارے میں غور و فکر کرے، سوچے کہ کس چیز نے اس کو مشغول رکھا، تو اس کو پتہ چلے گا کہ اس کو مشغول رکھنے والی چیزوں میں نیند، سستی، شب بیداری، بکواس، کھیل کود اور پڑھی سنی اور دیکھی جانے والی غیر مفید و غیر نفع بخش چیزوں میں وقت کا ضائع و برباد کرنا، اور سستی و کوتاہی برتنے والوں اور غیر ذمہ دار لوگوں کی صحبت نشینی ہے، کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اور جو چیز زیادہ افسوسناک اور غمناک ہے وہ یہ ملاحظہ ہے کہ لوگ جمعہ کی نماز میں عموماً پیچھے رہتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ جب امام مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اس میں تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب اقامت کہی جاتی ہے تو دروازہ کھڑے ہوئے لوگوں سے بھر جاتا ہے، جبکہ حدیث میں آیا ہے کہ یہ قوم برابر پیچھے ہوتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ عز و جل ان کو پیچھے کر دے گا۔ یہ روایت مسلم کی ہے، اور احمد کی روایت میں قیامت کے دن کی زیادتی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ وہ لوگ پہلی صفوں سے پیچھے رہتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت، فضل عظیم اور مرتبہ کی بلندی اور جیسی چیزوں سے مؤخر کر دے گا۔ اے مسلمان، یقیناً وہ عظیم اجر و ثواب سے پر چند منٹ ہیں، لہذا ان کو ضائع مت کر۔ اللہ مجھ پر اور آپ سب پر رحم فرمائے، اور شیطانی راہوں و قدموں سے ہوشیار رہ، کیونکہ وہی عذر و بہانہ بازی کے دروازوں کو کھولتا ہے۔ ابو سلیمان دارانی کا کہنا ہے کہ کسی کی بھی نماز باجماعت اس کے گناہ کی وجہ سے فوت ہوتی ہے، اور حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کا قول ہے کہ گناہوں کے اثرات میں سے اطاعت کی محرومی ہے۔ خبردار، اللہ سے ڈرو، اللہ تم سب پر رحم فرمائے۔ کل 5 نمازیں ہیں، جس نے ان کی حفاظت کی، ان پر مداومت اور پابندی کی، تو اس کے لیے قیامت کے دن روشنی، برہان اور نجات کا ذریعہ ہوں گی، لیکن جس نے ان کی حفاظت نہیں کی تو نہ وہ اس کے لیے روشنی ہوں گی اور نہ ہی برہان اور نجات کا ذریعہ، بلکہ وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ لہذا اے مسلمانوں، کمر کس لو، شفقت کرو اور نماز ادا کرو، اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے خشوع و خضوع، عاجزی و ذلت کے ساتھ، جیسا کہ حسن بصری رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو عاجزی اور خضوع کے ساتھ کھڑے ہو، جیسا کہ اللہ کا حکم ہے، اور بھول و غفلت سے بچو، اللہ کی نظر تمہارے اوپر ہے جبکہ تمہاری نظر دوسرے کی طرف ہے۔ اور اب یہ جان لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحم فرمائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے ملک حرمین شریفین مملکت سعودی عرب پر بہت زیادہ احسانات کیے ہیں اور بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، اور اصلاح، نیز تعمیر و ترقی کے میدان میں بڑی کارکردگیوں کی توفیق بخشی ہے۔ ان خراب حالات، لڑائیوں، فتنوں اور ہنگاموں کے باوجود جو اس علاقہ کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، بنابری اللہ کی تعریف ہے، اس کی ثنا ہے۔ اس امن، خوشحالی، پائیداری، اتفاق و اتحاد اور قیادت و لوگوں کے درمیان تعاون و ہم آہنگی پر
ایک اچھا ملک ہے جو سب کے لیے بھلائی و خیر پسند کرتا ہے اور دین، حق، عدل اور سلامتی کی حمایت و تائید کے لیے سب کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ اس ملک کے سربراہ اور حاکم نے اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو عزت دے کتنی بار رہنمائی کی اور کتنی بار ندا دی اور لوگوں کو ایک کلمہ پر جمع کرنے، نیز دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے خطرات سے متنبع کرنے کے لیے تجاویز و افکار پیش کرنے میں پہل کی، بلکہ انہوں نے انسداد دہشت گردی کے ایک بین الاقوامی مرکز کے قیام کی گہار لگائی، کیونکہ ان کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ اس خطرناک وبا کا مقابلہ کرنا بہت ہی اہم و ضروری ہے، جو کہ پوری دنیا کے تمام مذاہب، مسلکوں، ملکوں اور علاقوں کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ اور انہوں نے برابر و لگاتار اپنی بابرکت کوششیں جاری رکھیں، جن کا مقصد اس خطہ کو محفوظ رکھنا اور پائیدار بنانا، نیز اپنے بھائیوں کو لڑائی جھگڑا اور فتنوں کے شر سے محفوظ رکھنا تھا۔ ہاں، ہمارے یہ ملک ایک اچھا و بہترین ملک ہے جس کی بنیاد اسلام، صحیح عقیدہ اور سلامتی مذہب پر قائم ہے، جہاں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نافذ العمل ہے، اور جہاں سلف صالحین کے منہج کی اتباع کی جاتی ہے۔ اور سلف صالحین کا منہج اللہ، اس کے رسول، حکمرانوں، لوگوں اور امت کے ساتھ سچائی اور صدق پر مبنی ہے، ایک ایسے معتدلانہ روش کے ساتھ جس میں نہ ہی غلو ہے اور نہ ہی تفریط، نہ ہی زیادتی ہے اور نہ ہی کسی طرح کی کمی۔ یاد رکھیے، منہج سلف عمل کرنے اور پابندی کرنے کا نام ہے، وہ محض کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ اس کے اندر ایسی جماعتوں کا وجود نہیں ہے جو ایک دوسرے کو بدعتی قرار دیتی ہیں یا ایک دوسرے پر لعنت بھیجتی ہیں یا کافر قرار دیتی ہیں۔ سلف کا منہج پارٹی بندی کرنے، کافر قرار دینے، تشدد اور دھماکہ کرنے کا منہج نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایسا منہج ہے جو کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہے اور جو ربانی، ثقہ، معتمد اور قابل بھروسہ علماء کی طرف رجوع کرتا ہے، جو فوائد، نقصانات، خرابیوں اور اچھائیوں کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اور ان کے درمیان مقارنہ اور تقابل کرنے کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، جن کی داڑھیاں طلب علم اور حصول تعلیم میں سفید ہوئیں اور جن کے پشت درس و تدریس میں خم ہوئے۔ یہ ثقہ اور معتمد علماء ہیں، ماہر فن اور حجت ہیں، جو باطل پر خاموش نہیں رہتے ہیں بلکہ سچائی اور اخلاص کے ساتھ زبانی اور تحریری طور پر چھپے اور کھلے میں نصیحت کرتے ہیں، لیکن لوگوں پر برائی اور شر کا دروازہ نہیں کھولتے ہیں، تاکہ حرمتوں کو حلال نہ سمجھا جائے، خون نہ بہایا جائے اور اعتماد ختم نہ کیا جائے، اور اپنی نصیحت کو قبول نہ کرنے پر اسے بغاوت، تشدد اور لوگوں کو بھڑکانے کا ذریعہ نہیں بناتے ہیں، چاہے کہ اس کی وجہ سے کسی کو کافر قرار دیں یا دھماکہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے علم اور ان کے اچھے منہج کے ذریعہ زمانہ کو فتنوں اور برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور ان کے مسلک، فقہ و فہم سے سکون و اطمینان اور پائیداری رواج پاتا ہے۔ میرے حبیبو، اس واضح منہج، عیاں مسلک اور صاف و جلی خیر و صلاح کے بعد یہ بات کتنی تکلیف دہ ہے کہ تم اپنے ہی بیٹے کو دیکھو جس کو تم نے تعلیم دی، تربیت سے نوازا، پال پوس کے بڑا کیا، کہ وہی اپنے ملک کے گھات میں لگا ہوا ہے اور اپنے ہی گھر والوں کے ساتھ غداری کرتا ہے اور اپنے حقیقی دشمن کو پہچاننے سے اندھا اور بہرا ہے۔ اس کو دھوکہ میں ڈال دیا گیا ہے، لاچار و مسکین ہے، اپنے ساتھ ہتھیار اٹھائے ہوئے ہے، اپنے دشمنوں کو اپنی پشت دکھاتا ہے، جبکہ اپنے اہل خانہ و اہل ملک کو قتل کرتا ہے، ان کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ ان کے اسی بیوقوفانہ عمل اور احمقانہ اقدام کے دوران ہمارے شمالی سرحد پر یہ غدارانہ، مجرمانہ اور بزدلانہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ہم پورے اعتماد و شوق کے ساتھ یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ بلا شبہ ایک ذلیل و حقیر عمل ہے جس کا انشاءاللہ اس ملک کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ واقعہ کھلے میدان میں پیش آیا جس کو ہمارے امن محافظوں نے پہلے سے روک دیا اور اس کے ساتھ بالکل صحیح معاملہ کیا، جس کے نتیجہ میں ان دھوکہ کھائے ہوئے دہشت گردوں کے سامنے خود سپردگی اور سرنڈر کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ ہاں، ہم لوگ باذن اللہ پوری طرح سے مطمئن ہیں، کیونکہ ہم لوگ اپنے رب کے فضل و کرم سے اس کے عادی ہیں، پھر ہماری فوجیں اور ہمارے جوان پوری طرح سے تیار اور لیس ہیں۔ ہم مطمئن ہیں کیونکہ اس طرح کی چھوٹی موٹی حرکتیں اور اشتعال انگیزی ہمارے ملک کے لیے ہرگز کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ملک اللہ کی توفیق، مدد اور حفاظت کے بعد ہمارے ملک کی قیادت، اس کے باشندوں اور فوجوں کو اس ملک کے اتحاد و وحدت اور اپنی قیادت کے ساتھ تعاون اور ہم آہنگی میں مکمل یقین اور اعتماد رہا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں اللہ کی فضل و کرم سے اپنے سسٹم اور نظام امن کی کارکردگی، ان کی صلاحیت، استعداد اور قدرت پر پورا بھروسہ ہے۔
جو کہ نہ صرف جرائم کو روکتے ہیں اور مجرموں کو پکڑتے ہیں بلکہ وہ عملی طور پر پیش قدمیاں کرتے ہیں اور مجرمانہ آپریشن کو اس کے واقع ہونے سے پہلے ہی ناکام بنا دیتے ہیں، جن کا تجربہ، مہارت اور ریکارڈ اس کی بہترین دلیل ہے۔ لہذا سب تعریف و احسان اللہ کے لیے ہے، اور جو چیز خاص طور سے قابل فخر و قابل تعریف ہے کہ ہمارا تمام کا تمام لشکر، خواہ وہ افسر ہو اور ادنا فوجی، سب کے سب پہلی صف میں ہوتے ہیں۔ ایک چیز اور باقی رہ گئی ہے، وہ یہ کہ ہم سبھی کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل کے کوشش کریں اور ان خوارج کا مقابلہ کریں، اور اس سلسلے میں ہمارے نبی محمد علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ اگر ہم نے ان کو پایا تو میں ضرور بضرور ان کو قوم عاد کی طرح قتل کروں گا۔ اسی وجہ سے ضروری ہے کہ ان کا پیچھا کیا جائے اور ان کو مختلف قسم کے وسائل و ذرائع اور محفلوں میں، مثال کے طور پر علماء، طلباء، داعیوں، خطیبوں، استادوں، نامہ نگاروں، صحافیوں، دانش مندوں اور مفکروں وغیرہ میں ان کی حقیقت بیان کیا جائے، اور اس کے لیے مکمل عزم اور پختگی کے ساتھ مختلف ذریعوں اور ممبروں کا استعمال کیا جائے، خواہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو۔ اے بہکے ہوئے اور دھوکہ کھائے ہوئے نوجوانوں، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا تم نے کبھی بھی تشدد اور انتہا پسندی کو فائدہ مند پایا ہے؟ کیا کبھی اس سے کوئی نتیجہ حاصل ہوا ہے کہ اس سے دین کی مدد ہوئی ہے یا کسی ملک کی حفاظت ہوئی ہے؟ بلکہ اس سے تو شر، نقصان، تفرقہ اور اختلاف میں کئی گنا زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ بلکہ یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں تمہارے ساتھ کوئی پردیسی اور اجنبی تو نہیں ہے، اجنبی تو کھیل نہیں رہا ہے اور تمہارے ساتھ کسی کے مشتبہ مقاصد، ذاتی فوائد اور تنگ مفادات تو وابستہ نہیں ہیں، بلکہ تم نے تو اپنی ان گھناؤنی کرتوتوں سے اندرون و بیرون ملک پائے جانے والے دشمنوں اور مصیبتوں پر خوشی منانے والوں کے لیے ان کی امیدوں سے کئی گنا زیادہ ان کو فائدہ پہنچایا ہے، اور ان کو تم نے مسلمان ملکوں میں مداخلت، مار دھاڑ، طعن و تشنیع اور خفیہ طریقے سے در آنے کے مواقع بہم پہنچائے، بلکہ تمہارے غلو اور گمراہی کی وجہ سے نفاق کا سر اونچا ہو گیا، دل کی بیماری مبتلا ہر شخص فخر و غرور میں مبتلا ہو گیا، اور انہوں نے شریعت پر زبان درازی کی، نیکوکاروں پر الزام لگائے اور دینداروں پر جرأت کی۔ لیکن ہم نے اپنے اس ملک میں اللہ کی قسم، اور یہ اللہ ہی کا فضل و کرم ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھا کہ لوگ آپس میں اور زیادہ متحد ہو گئے اور اپنی قیادت کے گرد اور مضبوطی سے جمع ہو گئے، اور ہمارا بھروسہ اعتماد اپنے نوجوانوں پر اور بڑھ گیا، اور ہم نے اپنے اوپر امن، خوشحالی اور پائیداری کے سلسلے میں اللہ کی نعمت کو پہلے سے اور زیادہ اچھی طرح سے جان لیا۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اس کی اچھی طرح سے بات کریں، اور ان کارکردگیوں کی نگہداشت کریں اور ان کی حفاظت کریں اور ان کو قائم و دائم رکھیں، اور ہر وہ شخص جو ان پر حملہ کرنا چاہتا ہے یا اس سے کھلواڑ کرنا چاہتا ہے اس کو سختی سے روکیں۔ بعد ازاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سے تقوی کی وصیت کے بعد بلا شک و شبہ ہم اپنے بہادر جوانوں کی شہادت یا زخمی ہونے پر بہت ہی غمگین ہیں، لیکن ان کے سلسلے میں ہماری تعزیت یہ ہے کہ اللہ کے دین، اسلامی مقدسات اور ہمارے اہل خانہ و ملک کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے جو کچھ بھی تکلیف اور مشقت ان کو پہنچی ہے اس پر اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہیں، اور ہمارے خیال میں اس سے بڑھ کر اور کوئی شرف و مرتبہ ان کے لیے نہیں ہے۔ اے اللہ تو ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ تمہارے ملک کے امن و امان کی حفاظت فرما، اے اللہ تمہارے ملک کے امن و امان کی حفاظت فرما، اور یہاں پر روزی ہر طرف سے بفراغت پہنچتی رہے جیسا کہ ہم اس کے تیرے فضل و کرم سے عادی ہو گئے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے سرپرست اور حاکم، ان کے بھائیوں اور ان کے مددگاروں کو ان چیزوں کی توفیق دے اور مدد کر جس میں لوگوں اور ملک کا فائدہ ہے۔ اے اللہ تو ان کو صحت و عافیت کا لباس پہنا، اے رب العالمین تو ان کو جلد اجل شفا دے۔ اے اللہ جو ہمارے سرحدی محافظین اور پہرے دار مارے گئے ہیں تو اپنی راہ میں ان کی شہادت کو قبول فرما لے اور ان کو نیک لوگوں کے ٹھکانوں میں جگہ دے، ان کے ساتھ جن پر تو نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہیدوں اور نیکوکاروں کے ساتھ، جن کی رفاقت بہت ہی اچھی رفاقت ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ جاننے والا کافی ہے۔ اے اللہ تو زخمیوں کو شفا دے اور ان کے اجر کو ثابت کر دے اور ان کے قدر کو اونچا کر دے اس چیز کے بدلہ میں جنہوں نے اپنے دین، وطن اور اپنے لوگوں کے لیے پیش کیا ہے۔ ان کے بچوں کی حفاظت فرما اور ان کے پسماندگان کی اصلاح کر دے۔ اے اللہ تو ہم سے
اے اللہ تو ہم سے مکر کرنے والوں کے مکر اور حسد کرنے والوں کے حسد کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بھی ہمارے ملک کا اور ہمارے امن و امان کا اور تمام مسلمان ملکوں کا برائی کے ساتھ ارادہ کرے تو اس کے برائی کو اسی پر پلٹ دے اور اس کے تدبیر کو اس کے لیے ہلاکت و تباہی بنا دے۔ اے اللہ تو ملک شام میں ہمارے بھائیوں پر اپنا لطف و کرم، رحمت اور حرارت نازل فرما۔ اے اللہ تو ملک شام میں ہمارے بھائیوں پر اپنا لطف و کرم، رحمت اور حرارت نازل فرما۔ اے اللہ وہ بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلا، وہ ننگے بدن ہیں ان کے لیے کپڑے کا بندوبست فرما، اور وہ ننگے پاؤں ہیں تو ان کو سواری عطا فرما۔ اے اللہ تو ان کے کمزوروں پر رحم فرما۔ اے اللہ تو ان کے کمزوروں پر رحم فرما۔ اے اللہ تو ان کے حالات کو درست کر دے، ان کی عظیمتوں کو محمیز دے اور ان کے دشمنوں کو گردش زمانہ کا شکار بنا دے۔ اے قوت والے، اے غلبہ والے، اے ہمارے رب، ہم کو اس دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھلائی عطا کر، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔